رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے دل و جان سے معترف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے پر تل گئے۔ ان میں بنو عامر بن لوی کے رئیس سہیل بن عمرو پیش تھے۔ یہ صاحب بڑے زبان آور اور شعلہ بیان تھے۔ ان کے زور خطابت کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑے بڑے معجموں کو متحرک کر دیتے تھے۔ اسی بنا پر اہل مکہ نے انہیں خطیب قریش کا لقب دے رکھا تھا۔ ذہانت میں بھی ان کا ایک خاص مقام تھا، لیکن افسوس کہ دعوت توحید کے جواب میں انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں حق کی مخالفت کے لیے وقف کر دیں اور فتح مکہ 8 ہجری تک اسی ڈگر پر چلتے رہے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس سعادت عظمیٰ سے سہیل 8 سال تک محروم رہے، ان کے بھائی دعوت اسلام کے آغاز ہی میں اس سے بہرور ہو گئے اور اس مقدس جماعت کے رکن بن گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ خطیب قریش سہیل بن عمرو کے یہ خوش بخت بھائی حضرت صالح بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے اہل حق کی طرح مشرکین کی ستم کاریوں کا ہدف بن گئے اور کئی سال تک طرح طرح کے مصائب جھیلتے رہے۔ جب اہل حق پر مشرکین قریش کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ چنانچہ 5 اور 6 62 میں بہت سے مظلوم مسلمان راہ حق میں اپنے گھر کو خیر بات کہہ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت صالح بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ہجرت حبشہ میں اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کی اور دونوں میاں بیوی کئی سال تک حبشہ میں رہے، یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی خبر حبشہ پہنچی تو وہاں کے مہاجرین کے دلوں میں بھی مدینہ منورہ پہنچنے کی تڑپ پیدا ہو گئی، لیکن نداری اور تہی دستی طویل بحری سفر کی راہ میں حائل تھی۔ تاہم حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ سمیت 33 مردوں اور 8 خواتین نے مکہ کے راستے مدینہ منورہ جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ یہ تمام حضرات بخیریت مکہ پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے مدینہ منورہ جانے کا عزم کیا تو ان میں سے 7 اصحاب مکہ میں روک لیے گئے اور باقی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان میں حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھے۔ بدر کے بعد حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد، احزاب اور دوسرے تمام مارکوں میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرے کعبی کا شرف حاصل کیا اور ہر مارکے میں اپنی شجاعت اور بصالت کی دھاک بٹھا دی۔ ان کے جذبہ اخلاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور انہیں نہایت عزیز جانتے۔ 6 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے رئیسوں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط عمان کے رئیس کے نام بھی لکھوایا۔ عمان اس زمانے میں ایران کا زیر اثر علاقہ تھا۔ حوضہ بن علی کو کیسرائے ایران نے ایک جواہر نگار ٹوپی عطا کی تھی، اس لیے وہ صاحب التاج کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ وہ اپنے علاقے میں بڑے اثر و اقتدار کا مالک تھا اور ایرانی کاروانوں کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حوضہ بن علی کو خط پہنچانے کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب نبوی حوضہ بن علی کو پہنچایا تو اس نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ تاہم اس نے مکتوب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب بھیجا اس میں لکھا کہ آپ بہت اچھی چیز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن میں بھی بنو حنیفہ کا سردار اور عرب کا معزز آدمی ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنا شریک اقتدار بنا لے تو مجھے اسلام قبول کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضہ بن علی کا جواب سنا تو فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے عوض زمین کا ایک چھوٹا سا قطعہ بھی مانگے تو میں نہیں دوں گا۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثمامہ بن اسال رئیس نجد کے پاس بھی سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ ثمامہ اس وقت تو مسلمان نہ ہوئے، لیکن بعد میں شرف ایمان سے بہرور ہو گئے اور اپنے حسن کردار سے سابقہ زندگی کی تلافی کر دی۔ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو یکا یک فتنے رونما ہونے لگے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال ہمت اور عزم سے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس سلسلے کی سب سے خوفناک جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ اس لڑائی میں سینکڑوں صحابہ کرام اور حفاظ قرآن نے جام شہادت پایا۔ ان میں حضرت صالح بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت سر کٹانا منظور کیا،
لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ اسلام پر کوئی آنچ آئے، اور چند سالوں کے اندر اندر فرزندان توحید دنیا کی سب سے بڑی قوت بن گئے۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے صرف ایک فرزند چھوڑا، ان کا نام بھی صالح تھا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔